السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے جمروت میں پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کا جرگہ اتوار کی شب ختم ہو گیا۔ ماہرین جرگے سے پہلے پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں جرگے کے پرامن انعقاد کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ جرگے کے انعقاد سے کچھ ہی روز قبل وفاقی حکومت کی جانب سے پی ٹی ایم پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جرگے کے اختتام پر پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نے پاکستانی فوج تمام مسلح گروپوں بشمول طالبان اور داعش سے 2 ماہ میں خیبر پختونخوا کے تمام علاقے خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی ایم کی جانب سے یہ جرگہ ایسے وقت منعقد کیا گیا جب ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ طاقت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کہتے ہیں کہ طویل عرصے بعد حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے کرتا دھرتا عہدیداروں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ تمام مسائل بندوق اور طاقت کے زور پر حل نہیں کیے جا سکتے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی ایم کو طاقت کے زور پر نہیں کچلا جا سکتا۔ ان کے بقول 3 روزہ جرگے کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو جرگے کے دوران فوج یا دیگر سیکیورٹی اداروں کے خلاف نہ تو نعرے بازی ہوئی اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کے جھنڈے لہرائے گئے۔ نعیم خالد لودھی کے بقول جب اس جرگے کو سیاسی افراد کے حوالے کیا گیا تو نتائج بھی مثبت نظر آئے۔ اس لیے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جتنی بھی سیاسی تحریکیں ہیں، چاہے وہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو بری نظر آئیں، ان کے تحفظات کو سیاسی افراد کے ذریعے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تاحال جرگے کے مطالبات پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا 3 روز تک سیکیورٹی خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جمع رہنا بذات خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے صحافی لحاظ علی نے اس 3 روزہ جرگے کو کور کیا۔ ان کے بقول یہ جرگہ مختلف پنڈالوں پر مشتمل تھا جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے لحاظ علی کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب کچھ ہی روز قبل پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، وفاقی حکومت کی جانب سے گورنر اور وفاقی وزراء اور خیبر پختونخوا کی قیادت بھی پی ٹی ایم کے نمائندوں کے ساتھ جرگے میں بیٹھنے پر مجبور ہوئی۔ لحاظ علی کے مطابق پی ٹی ایم صوبے کی دیگر جماعتوں کے نمائندوں کو بھی جمع کرنے میں کامیاب ہوئی اور یہ باور کرایا گیا کہ مسائل کا حل مل بیٹھ کر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 3 روزہ جرگے کے دوران کوئی بھی خلاف آئین بات نہیں کی گئی اور اس طرح حکومت نے بھی جرگے کی اجازت دے کر دانش مندی کا مظاہرہ کیا، ورنہ شنگھائی تعاون کانفرنس سے قبل پاکستان عالمی سطح پر کسی بھی ناخوشگوار ماحول کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بیک چینل رابطے کام آئے۔ سابق سیکرٹری داخلہ خیبر پختونخوا سید اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا اکٹھے بیٹھنا اور پھر منظور پشتین کو ریاست مخالف بیانیے سے گریز کرنے پر آمادہ کرنا ضرور کسی بیک چینل کی کوشش لگتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت، سیکیورٹی اداروں اور پی ٹی ایم کے جرگے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ پی ٹی ایم نے جرگے کے اندر اپنے جذبات کی عکاسی بھی کی اور پھر اس مجمع کو احسن طریقے سے منتشر کیا جس میں کوئی ناخوشگوار واقعات پیش نہیں آئے۔ تجزیہ کار حق نواز خان کے مطابق پی ٹی ایم کے جلسے سے قبل ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور پرامن جرگہ کارکنان پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کرتے ہوئے 3 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم کو ریاست مخالف تنظیم قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کی گئی۔ تاہم بعد میں حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت کی راہ ہموار کی گئی۔
वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि खुसूसन पीटीएम फौज और इंटेलिजेंस इदारों से मुतालिक सख्त ज़बान इस्तेमाल करती है और जलसों में अफगानिस्तान के झंडे भी लहराए जाते हैं। लेकिन इस जिरगे से कबल सियासी रहनुमाओं की मुदाखलत और दीगर फरीकों ने पीटीएम को कायल किया कि वो आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल करें। माहिरीन के बकौल इस सारे मामले में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शदीद दबाव में थे, क्योंकि पीटीएम के खिलाफ सूबाई पुलिस और इंतज़ामिया इस्तेमाल हो रही थी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हमदर्दियाँ भी पीटीएम के साथ थीं। लिहाजा इन हालात में अली अमीन गंडापुर को भी मुतहर्रिक होना पड़ा। बहुत और जरगे के पुरअमन इनेकाद से एक अच्छी मिसाल कायम हुई और उम्मीद है कि आइंदा भी दोनों जानिब से इफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा किया जाएगा और मुल्क में एक पुरअमन सियासी फ़ज़ा कायम हो सकेगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें बताइएगा। मुंतज़िर हैं। प्रोड्यूसर अजीज़ अहमद के साथ खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।